وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انہی آیات میں ایک تیسری بڑی اہم بات وہ یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف علماء کا کام ہے، مولوی کا کام ہے، کسی بات کا وہ نیکی کا حکم دینا۔ حالانکہ مولوی کا کام بتانا ہے، حکم دینا نہیں ہے۔ وہ حکم کس طرح کر سکتا ہے؟ حکم تو وہ کریں گے جو برسر اقتدار لوگ ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، وہ حکم کریں گے نا۔ اگلی اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مولوی کو کوشش کرنی چاہیے ایسی صورتحال میں آ جائے، اس مقام پہ پہنچے کہ اختیار اقتدار کا مالک بنے تاکہ وہ حکم کر سکے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مولوی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے دین کو سیاست کو الگ الگ کر دیں۔ دین والوں کو ہم نے کہا کہ تم مسجد میں بیٹھے رہو، تمہاری روٹی روزی کا انتظام ادھر ہو جائے گا، باقی یہ دنیا داری، یہ چیئرمین، یہ فلاں فلاں، یہ سارے ہم دیکھ لیں گے۔ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں نا۔ تو اصل بات ہے حکم کرنا۔ اور نقطہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ سب کو کرنا چاہیے، سب کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کبریا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضروری ہے کہ تم برائی سے روکو، أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، ورنہ قریب ہے اللہ کی طرف سے سزا آ جائے، عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے، ایسی پکڑ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، جب پکڑ آ جائے پھر تم دعائیں کرتے رہو تو اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنیں گا۔ ایک وقت ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت، اس اجل، اس گھڑی سے پہلے پہلے بندہ سنور جائے، اپنا اعادہ کر لے، اپنی بہتری سوچ لے، اصلاح کر لے۔ اگر وہ گھڑی آ گئی لا یستجیب لکم، پھر کوئی دعوت قبول، پھر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 49 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے معروف صحابی اور بڑے معروف راوی حدیث کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی معروف اور مقبول حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، اعادے کے لیے یا دہانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کوئی بھی رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی کوئی برائی دیکھے، فلیغیرہ، یغیر میں نا تبدیل کر، صورتحال بدل جائے، الٹ پلٹ کر دینا، اس کو بدل دو، اس ماحول کو، یعنی وہ برائی ختم کرو۔
روکنے کی بات نہیں، صرف ختم کرنا اس کو. کس سے؟ اپنے ہاتھ سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ نہیں چلا سکتا، ڈنڈا استعمال نہیں کر سکتا، پستول نہیں چلا سکتا، اور زبان تو چلانا، زبان سے روک بھی، برا کام کیوں کر رہے ہو؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر یہ بھی نہیں تو پھر دل میں برا جانو، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. اب اس میں 3 مدارج ہیں، 3 درجے بن گئے نا. تینوں کام ایک بندے نے تو نہیں کرنا نا، علیحدہ حیثیتیں ہیں، علیحدہ ان کے مدارج ہیں کہ ہاتھ ہر بندہ استعمال نہیں کرے گا. اب یہاں جو ہمارے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، وہ ڈنڈا پکڑ کے نکل آئے گلیوں میں، ہاں بھائی نکلو، تمہاری ایسی تیسی، تم نماز نہیں پڑھتے، تم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتے، کام چلے گا نہیں. یہ کام اقامت کا کام، یہ کام ریاست کا ہے، برسر اقتدار لوگوں کا، یا صاحب حیثیت، یا یوں کہہ لیں کہ سوسائٹی میں ایک با اختیار وہ ایک ان کی مینجمنٹ منتخب ہو گئی ہے. یہ جو بنتے ہیں یہ تو بیچارے کمزور ہیں نا، یہ تو پوری لائٹیں نہیں جلا سکتے. با اختیار ہو، ان کے پاس بڑے اختیار ہوں، کوئی ان کی بات، وہ اگر چاہیں تو سوسائٹی کے حد تک وہ کر سکتے ہیں بھی، یہ برائیاں کیوں ہیں، وہ اس کو روک سکتے ہیں. اسی طرح آگے بڑھتے جائیں، ڈسٹرکٹ ہے. اب اینکر کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ سچی بات لوگوں کو بتائے، برائی کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرے. لیکن اگر اینکر ہی گھر سے سوچ کے آئے، اگر میں نے یہ بات کی ٹی وی پہ آ کر کہ کوئی کتا بندے کو کاٹ کے آئے، تو لوگوں نے تو بات ہی نہیں سنی، یہ تو معمول کی بات ہے. میں جا کے بتاؤں گا کہ ایک فلاں جگہ پہ ایک پگڑی والا صحیح سلامت بندہ وہ کتے کو کاٹ رہا تھا، وہ گھر سے بنا کے لایا نا بات کو. اور صحافت کا اصول یہی ہے، وہ کہتے ہیں خبر بنتی ہی نہیں کہ اگر کہ بندے کو کتا کاٹ گیا. جب ہم یہ کہیں کہ بندہ کتے کو کاٹ کے، پھر خبر بنتی ہے. اب جو بنیادی ساری صحافت کی یہ بن گئی ہے، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کریں اور برائی کے خلاف بولیں، ذمہ داری بنتی ہے. پبلک جو ہے، عام لوگ، عام شہری، ہمارے اندر برائی کے خلاف نفرت ہونی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم یہ بھی نہ کریں، اتنا بھی نہ ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ ایمان نہیں ہے، پھر دل خالی ہے ایمان سے. اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد، بہترین جہاد کیا ہے؟ ہم نے کتنے سال جہاد کیا، ہمارا جہاد یہ تھا، مسلمان جہاد کرتے ہیں، ان کے ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے. ہم نے غیر مسلموں، وہ غیر مسلم جو یہودیوں کی سرپرستی میں تھے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے جہاد کیا. وہ کس طرح صحیح ہو گیا، کس طرح کر لیا، کس طرح بنا لیا، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. میں کمزور آدمی شاید اس پہ اتنا تبصرہ نہ کر سکوں. بہرحال وہ بھی کیا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ افضل الجہاد، بہترین جہاد کون سا ہے؟ بہترین جہاد یہ ہے، کلمہ حق عند سلطان جائر، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، ڈٹ جانا. بلال کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نبی کا ساتھ چھوڑ دو،
ہم تمہیں آزاد بھی کریں گے اور نعمتوں سے نوازیں. کہا نہیں. اس کے سامنے جب انہوں نے کہا نا کہ چھوڑ دے، بلال نے ٹکا کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لٹا دیا گرم ریت پہ، تپتی دھوپ میں، نکیلے پتھروں پہ کھینچا گھسیٹا، کر لو جو کرنا. عمار بن یاسر، ان کی اماں حضرت سمیہ قربان ہو گئیں، لیکن مداحنت اور مسلط اختیار نہیں کی. امام ابو حنیفہ وقت کے حکمران کے سامنے ڈٹ گئے. اس نے کہا کہ تمہیں قاضی القضات بنانا ہے. کہا میں اہل نہیں ہوں، میں اہل نہیں ہوں. اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے. کہا اب تو پھر ثابت ہو گیا نا، اگر تیرے نزدیک میں جھوٹ بولتا پھر میں قاضی کیسا. اللہ اکبر. یہ ایمان نے، غیرت نے ان کو یہ باتیں سکھلائی تھیں. جیل کیا ہے، حوالات کیا ہے، ڈال دو، پڑا رہوں گا، میں جہاں بھی پڑا رہوں گا یہی باتیں کروں گا. امام مالک نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ جبری طلاق جائز نہیں ہے. کہا ماروں گا، رسوا کروں گا، گلیوں میں پھراؤں گا، جو مرضی کر لے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سارے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے. تو ڈٹ جانا، ایک بات کرنا، ڈٹ جانا. اگر کوئی ایسا وقت آ جائے پھر مصلحت اور مداحنت اختیار نہیں کرنے. لیکن ایک اور بات بھی ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی. حضرت حذیفہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو رسوا کرے. اپنے آپ کو رسوا کرے مناسب نہیں. کیلا سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اپنے آپ کو کس طرح ذلیل کرتا ہے؟ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ، اپنے آپ کو کس طرح ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ، ایسی آزمائش کے سامنے آ جائے، ایسی بلا کے سامنے آ جائے جس کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. بغیر تیاری کے، بغیر قوت اور طاقت کے گھر سے نکل کھڑا ہو، میں یہاں سے اکیلا ہی نکلوں اور میں جا کے کہوں کہ میں تو جناب اسٹیٹ بینک کے قبضہ کر کے میں نے اعلان کر دینا کہ آج کے بعد سود ختم ہے. میں نے یہاں گورنر ہاؤس پہ جا کے میں نے جھنڈا گاڑ دینا کہ آج کے بعد یہاں پہ باجماعت نماز ہوگی. میں یہاں کسی اور سلسلے میں چلا جاؤں، وہ میری جو حیثیت اور طاقت نہیں ہے، وہ کام نہیں. اور اسی طرح ایک اہم بات یہ سن لیں، ریاست ٹو ریاست. اب پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، طاقتور قوت ہے، دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. ہمارے تنازع ہیں دوسری ریاستوں سے. دنیا میں بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں، سپر پاورز بھی ہیں جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کو، ہماری مسلمان ریاستوں کو کس طرح ناکوں چنے چبائے. اب ہم یہاں سے نکلیں، ہم کہیں کہ ہم تو جناب واشنگٹن ڈی سی میں بس نہ توحید کا پرچم گاڑ کے آئیں، واپس آئیں. نہیں، حکمت، طریقے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ. اگر آپ کی تیاری ہے پھر کرو. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قوت اور طاقت دی ہے نا. سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا،
ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، اگر مرنا ہے تو کٹھے مرنا ہے، جینا تو کٹھے جینا ہے، یہ تو ہے نا، بڑی دلیری کی بات ہے، بڑی طاقت اور قوت کی بات ہے، انفرادی یا اجتماعی ہو، ایک بڑی قوت اور طاقت کے سامنے بغیر تیاری کے اور بغیر قوت اور بغیر طاقت کے کھڑا ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ پھر آخر میں وہی بات دہراؤں گا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو سزا کیوں ملی؟ سزا اس لیے ملی، کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوا، جو برائی وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یہ سب پر لازم ہے، حیثیتیں جدا جدا ہیں، طاقت اور قوت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جتنی ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی دوستی بھی کفار سے تھی، ایک تو یہ کام نہیں کرتے تھے، دوسرا کام ہی وہ دوست بنانے ہیں تو برے بنانے ہیں، اور پنجابی کہتے ہیں جنہیں پیڑے پھتو دے یار، کوئی ایک تو چاہیدہ بنا لے، کفار سے دوستی ہے۔ اب یہود و ہنود بھی کیا تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو نے دیکھتا ہے، اب دیکھ رہے ہیں ان کو، یتولون وہ دوستی کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، کن سے؟ الذین کفروا، جو لوگ کافر کفار سے دوستیاں بناتے ہیں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یہ ان کی جانوں نے اپنے لیے جو آگے بھیجا ہے، یہ جو عمل آگے بھیج رہے ہیں یہ بہت ہی برا ہے، یہ ذخیرہ ان کا بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور ان کی سزا اللہ نے یہ دی کہ اس میں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنذِرَ إِلَيْهِ، اور اگر ان کا اللہ پر، اللہ کے نبی پر اور نبی پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان ہوتا، مَتَّخَذُهُمْ أَوْلِيَاءَ، پھر وہ یہود و ہنود کو کبھی اپنا، کفار و مشرکین کو کبھی اپنا دوست نہ بناتے۔